अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब चैनल फेयर एंड स्क्वायर के साथ मियां सैफ रहमान हेयर। आप मेरे चैनल पे प्रोग्राम्स देखते रहते हैं। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक बड़े ग्रुप के साथ वाबस्ता हूँ। आज मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मुल्क के एक बड़े मायनाज कानूनदान जनाब मलिक मुनसिफ अवान साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम बात करेंगे। उनका यूट्यूब चैनल भी माशाल्लाह बड़ा कामयाब जा रहा है, कानूनी टीवी के नाम से, और उनको देखते हैं, बड़ा सीखते हैं। लॉ पे बड़ी अथॉरिटी हैं और सियासत पर भी बड़ी गहरी नज़र है। और ये आप जानते हैं कि सियासत, अदालत, मईशत, मुआशरत, ये सब चीज़ें आपस में इंटरमिंगल्ड हैं। तो इसलिए चूँकि ये माशाल्लाह बड़े ज़हन रसा पाया इन्होंने मलिक साहब ने, तो हम इनसे बात का आगाज़ करें। जनाब अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब जी। वेलकम सर। ये मेरी खुश नसीबी है, मैं आपका फॉलोअर हूँ और बहुत देखता हूँ, मेरी पूरी फैमिली आपकी फॉलोअर है। हाँ जी। और जिस खूबसूरती से माशाल्लाह आप कानूनी टीवी में प्रेजेंटेशन देते हैं, उसमें दलाइल भी होते हैं, हाँ जी, हकायक भी होते हैं और मजा भी होता है। जी जी, यानी कि एक बड़ा दिलचस्प अंदाज में आप लोगों को बोर नहीं होने देते। ये फन आपने कहाँ से माशाल्लाह, ये तो मैंने सोहेल बनाज वाला सवाल कर लिया। ये तो फन आपको विरसे से मिला सोहेल कैसे? बनाज का एक तो ये बड़ा मशहूर सवाल मेरा भाई है वो सोहेल हाँ बनाज। जी। दूसरा उसका ये है कि ये खुला तजाद नहीं नहीं है। है। तो आपका पहले तो सर हम आपका शुक्रिया अदा जी, करेंगे बढ़िया कि है। आपने हमें मौका दिया फेयर एंड स्क्वायर चैनल के ऊपर। और मैं अपने जो हमारे कोई पसंद करते हैं, जो मैं हमारे प्रोग्राम, उनको कहूँगा फेयर एंड स्क्वायर को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। मियाँ साहब हमारे बड़े भाई हैं और सही जर्नलिस्ट हैं। हम तो है ना, नाम के हम तो वकील है ना, वकील हैं जी, जी। सर नाम के। अब आप कह रहे हैं जी कि मईशत, मुआशरत और सियासत ये जुड़े हुए हैं, जी, जी, तो इसके साथ साथ वकालत भी जोड़ लें। वकालत भी साथ जुड़ी हुई है। लेकिन हमारे मुल्क के जो बानी थे वो बानी, फिर इलामा इकबाल जिन्होंने ख्वाब देखा जी, था वो वो वकील, फिर कैद आज़म वकील, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी, वकील। जी। अब ये आपको मैं इल्म में इजाफा करूं कि नवाज शरीफ साहब भी वकील हैं। अच्छा, उन्होंने LLB वो किया। काला कोट पहन के हाँ, एक दफा वैसे। मशहूर हुआ था ना कि वो काला कोट पहन के, तो काला कोट आपका कवर है, कवर। अच्छा मलिक साहब, एक मैं बड़ा आई एम लेमैन इस शोबे में। एक दफा हम बैठे थे बहुत बड़े किसी चैनल पे, जो एडवोकेट है हमारे बड़े सीनियर हैं, वो भी आपकी तरह। तो मैंने उन्हें सवाल किया कि एक आम परसेप्शन पाया जा रहा है लोगों में, ये मेरी राय नहीं है ये, क्योंकि अदालत मुझसे नाराज ना हो जाए और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं क्या, आम लोगों में परसेप्शन पाया जाता है कि हमारी जिंदगियों के फैसले करने वाले लोग जो हैं, इतने इतने बड़े आला ओहदेदार, वो फाइलें पढ़े बगैर कोई एक इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन पे फैसले कर देते हैं। ये आपका तो इतना तजुर्बा है जी सर। ये परसेप्शन किस हद तक? मेरा सर 40 साल का माशाल्लाह जी, तजुर्बा है और माशाल्लाह। अब हम रिटायरिंग एज वाले हो गए हैं जी। लेकिन ये बात नहीं है सर, ये गलत पड़े, ये बिल्कुल। पता क्या होता है सर, एक केस है ना जी, उसकी सपोज 20 पेशियों की रिक्वायरमेंट है कि उसमें 20 पेशियां होंगी। पहली पेशी पे आपको समन जारी होगा, ठीक, फिर आपने जवाब दावा देना है, फिर इशू फ्रेम होने हैं, फिर वो फौजदारी है तो फर्द जुर्म लगना है, सही बात। फिर एविडेंस है, ये एक चीज होती कई मराहिल हैं। मराहिल है। सही है। तो वो मसलन जिसने समन का नोटिस होना है, वो जज साहब ने देखना भी नहीं, फाइल कर दे भाई नोटिस की तामील हुई है, नहीं हुई, चलो जी। जैसे इमरान खान वारंट की वो तामील नहीं ना कर रहा, वारंट गिरफ्तारी के, अब उसमें कोई वहां बहस नहीं होनी। बहस तब हुई थी जब इसकी जमानत हुई थी। तो कुछ फॉर्मल तारीखें हैं, फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल है, फॉर्मल है, रस्मी तो जैसे कहते हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि यार जज ने साड़ी फाइल देखी ही नहीं, वो होती है फॉर्मल। लेकिन जब जज साहब ने कोई फैसला देना है, वो पढ़ वो के तो देना पूरा है, थोरो एक पूरा तो आप study देखेंगे, करते हैं। आप माशाल्लाह देखेंगे, मैं आपको हैरान हो गए कि जो सिविल जजों के फैसले हैं ना, एक एक फैसले की एक एक किताब लिखी जाती है। अच्छा, किताब लिखना कितना मुश्किल बड़ा है, मुश्किल काम। एक फैसला जी 50 सफ़े का फैसला होता है। तो ये वो बड़ा, वो हमें हमारा मशहूर है कि भूसे में से हम गंदम ढूंढते हैं, ठीक है। हमारे सामने भी जो क्लाइंट आता है ना, वो झूठ बोल रहा होता है, सामने वाला भी बोल रहा होता है, तो उसमें से जज ने, हम दोनों वकीलों ने सच को नितार के ऐसे उसके सामने रखना। इसे अंग्रेजी में कहते हैं जनाब रिमूविंग द शेफ फ्रॉम द ग्रेन। हाँ, शेफ फ्रॉम द भूसे में से गंदम निकाल। हमारा ये बड़ा मशहूर है, जी, जी। शेफ फ्रॉम द ग्रेन, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक अभी तक लोग एक बात को नहीं भूले, मियां नवाज शरीफ को बेटे से का वो जो नहीं ली तनख्वाह उस पर निकाला गया, उसको डिक्लेयर ना करने पे, वो जो फैसला आया था मलिक साहब, वो लोग कहते हैं
کہ ججوں کو کسی کی ذات کے اوپر یہ سسلین مافیا ہے یہ فلاں ہے کہ فیصلہ کرتے بجائے کہ ان پہ کمنٹ کریں یہ تو ہمارا جرنلسٹ کا کام نہیں ہونا چاہیے. جب اعلیٰ جوڈیشری سب سے اعلیٰ پاکستان کی وہ جو ہے نا وہ ذاتیات پہ آ جائے. مثلا ایک کیس میں ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں بیٹھا تھا اور میرے ساتھ سعد رفیق اپنے کیس میں بیٹھا تھا. میرے پاس کالا باغ ڈیم کا کیس تھا, میں لاہور سے جیت کے گیا تھا, جس میں بھاشا ڈیم کا چندہ کٹھا کر رہے ہیں نا, اصل میں وہ کالا باغ ڈیم کا کیس تھا. تو سعد رفیق بیٹھا تھا نا, تو ثاقب نثار کہتا ہے اوے لوہے کے چنے ادھر آنا, ادھر آ, ادھر لوہے کے چنے. اچھا یہ ذاتیات ہے نا سر. یا جیسے آپ نے یہ تو کوئی قانون دیتا ہی نہیں دیتا. ہم احترام کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں, یہی کہہ لیں نا. یا نواز شریف کو ڈان کہنا فیصلے سے پہلے. یہ عدالت کا یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی سمیل بھی آ جائے نا کہ یہ جج میرے خلاف فیصلہ کرے, آپ فوراً اپلیکیشن دیں کہ میرا کیس یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں لوہے کے چنے ادھر آؤ بھائی, سعد رفیق لوہے کے چنے. یہ کوئی ڈیکورم ہے, کورٹ کا ڈیکورم ہے. یا آپ نے نواز شریف کو سسلین مافیا کہا ہے, ڈان کہا ہے, اسی وقت نواز شریف کو چاہیے تھا کہ میں ان سے اپنا فیصلہ نہیں کرواتا. یہ ہمارا ہوتا ہے, ہمیں تھوڑی سی سمیل ہو جائے ہم کہتے ہیں جج صاحب, اور یہ ہمیں قانونی رائٹ ہے, قانونی رائٹ ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا کیس جی کہیں اور ٹرانسفر. اچھا ملک صاحب ایک بات کہتے ہیں, کیونکہ میں تو وکیل نہیں ہوں, قانون دان نہیں ہوں, کہ accused is the favorite child of law. جی accused is the, کئی وکلا تو کہتے ہیں accused is the darling of courts. ہاں جی, میں بھی اس کا آپ کو بتاتا ہوں. ہاں یہ کیا ہوتا ہے؟ فیورٹ چائلڈ آف لا کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں accused is the son in law of Supreme Court. اچھا وہ عدالت کا دماد ہوتا ہے سر. اور سپریم کورٹ آپ کہتے ہیں دماد ہوتا ہے, ہائیسٹ فورم سپیریئر کورٹس کہنا چاہتا ہوں میں. سپیریئر کورٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اکیوزڈ ہوتا ہے نا وہ اس کو دماد کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اچھا اس کے نا اس میں ایک تو پہلو وہ فیورٹزم کا ہے نا, دوسرا ایک اوریجنل پہلو پروٹیکشن کا میرا خیال ہے. وہ نہیں پروٹیکشن, مثلا ہمارے قانون میں یا اسلام میں یہ ہے کہ 100 بندے جو گناہ گار ہیں وہ چھوڑ دو, ایک بھی اگر بے گناہ کر دیا نا تو وہ زیادہ گناہ ہوگا آپ کا 100 گناہ گاروں کو چھوڑنے سے. اس لیے شک کا فائدہ ہمیشہ اکیوزڈ کو جائے. بیونڈ این آیوٹ آف ڈاؤٹ. ہاں جی, یعنی شک ذرا سا بھی نہ رہے, بیانڈ دی شیڈو آف ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے, یہ کورٹس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. لیکن یہاں پہ اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں نا, میرے سامنے عمران خان ہے یا جو نواز شریف کا کیس ہے, تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ملزم ہے نا وہ عدالت کا دماد ہے. دماد کی آپ کتنی خدمت کرتے ہیں, اینو کباب بھی کھواؤ تے, اینو گوٹیاں بھی دیو تے. مطلب صاحب آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے, تو اس لیے میں 1-2 سوالوں میں انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کر دوں گا. اب سیاست میں تو وکالت عدالت یہ کوئی بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے کہ یا اسٹیٹ بھی اگر آتا ہے تو جیسے اسٹیبلشمنٹ پہ الزام راضی ماضی میں ملٹری ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو موت ہوئی جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے دنیا کی جورسپروڈنس کی ہسٹری میں, اس طرح کا ایک نیکسس چلتا تھا. میں نے ایک دفعہ چوری شجاعت میرے پاس بیٹھے تو میں نے کہا کہ ایک دور میں ہم کہتے تھے کہ ملٹری جوڈیشری نیکسس ہے. اب تو سنا کہ وہ بڑی تبدیلی آ گئی, تو مجھے ہنس کے کہتے ہیں ہاتھ کر کے ہاتھ کریں ادھر تو ہور کی طرح ڈال لی یہ ہوتا ہے. دیکھیں ویسے تو لیمٹس بنا دی گئی ہیں کہ عدالت سیپریشن آف پاورز ہے, پارلیمنٹ کی یہ لمٹ ہے اور جو لیمٹس بنائی ہیں نا, لیکن ہماری عدالتیں ہمیشہ بیانڈ دی لیمٹس جاتی ہیں. اچھا مثلا یہ ثاقب نثار جب چیف جسٹس تھا کہتا ہے جی لاؤ وزیر اعلیٰ کا طیارہ لاؤ, میں نے جانا ہے سکھر جانا ہے, میں نے لاؤ جی ہیلی کاپٹر لاؤ, میں نے پتوں کی جانا ہے, میڈیکل کالج کا دورہ کرنا ہے. یہ ان کے ڈومین میں نہیں ہے. یہ تو چوری افتخار بھی کہتے ہیں. ہاں وہ افتخار وہ بھی کہتے تھے. اچھا وہ بھی کہتے تھے. تو سر یہ جو اپنی لیمٹس میں نہیں رہتے نا پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں معمولی بات پہ عدالتیں, اس وقت عمران خان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں, وہ مداخلت کر رہی ہیں. حالانکہ عدالت کو چاہیے کہ بھئی آپ کی پارلیمنٹ ہے, جاؤ ادھر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مسئلے حل کرو. الیکشن کی ڈیٹ نہیں آ رہی, سپریم کورٹ دے رہی ہے, کوئی مسئلہ پارلیمنٹ میں نیب کا قانون آیا ہے اور عدالت میں پارلیمنٹ کی بجائے عدالت, پارلیمنٹ کی بجائے عدالت. یہ عدالتوں میں جو سیاسی ذہن جب چیف جسٹس بنتے ہیں نا
وہ خرابی پیدا کرتا ہے، چاہے وہ افتخار چودھری ہو، چاہے وہ مولوی تمیز الدین کے کیس سے لے کے اب تک. اب اس وقت تو بھٹو کا جو آپ کیس کہہ رہے ہیں وہ ہم کہیں بھی مثال کے طور پہ پوری دنیا میں پیش نہیں کر سکتے. اچھا افسوس ہے ہمیں. ملک صاحب دو بس لاسٹ کوشچن. ایک تو ذوالفقار علی بھٹو یا بی بی یا ان کی شہادت کے حوالے سے کوئی ریفرنس بھی ہے کسی اعلیٰ عدلیہ میں؟ شاید آپ کے نوٹس میں ہے. جی انہوں نے فیصلہ نہیں ہو رہا. ہاں انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے ریفرنس دائر کیا ہے کہ بھٹو صاحب کو بے گناہ ڈکلیئر کیا جائے، حالانکہ وہ تو بیچارے پھانسی چڑھ چکے ہیں. ہاں جی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کو اور تاریخ کو سیدھا کرنا ہے نا، اس کے لیے آپ. اور وہ مان بھی گیا تھا جو چیف جسٹس تھا اس وقت نسیم حسن شاہ کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی اور یہ انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا تھا اور دباؤ. اور یہ سر جی یہ ہماری افسوسناک ہسٹری ہے عدلیہ کی. صحیح بات. ہم لوگ جو سینئر وکیل ہیں ہم بڑے ہی مایوس ہیں عدلیہ سے. صحیح بات ہے. اچھا ون لاسٹ کویسچن ناؤ. یہ عمران خان جو ہے کیا از ہی اباؤٹ دی لا؟ لا کا تو ایک دنیا کا ایک بنیادی پرنسپل تو یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں سچا ہوں، میرے پہ کیس صحیح بنتا ہے یا غلط. عدالت طلب کرے. عدالت ایک ایسا فورم ہے جس کے آگے سب لوگ پیش ہوتے ہیں، اور لیڈر میں تو اگر شجاعت نہیں ہے، جرت نہیں ہے ان چیزوں کو، اگر وہ جھوٹے کیسز ہیں تو یہ ہمارا چاہے جس پارٹی سے بھی تعلق ہے نا، یہ جو آپ نے 2 دن پیچھے پوری قوم ہائی جیک ہوئی ہے اور ایسے نظریں بٹھا، اس میں بہت عمران نے غلط مثالیں سیٹ کی ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے آپ لال مسجد کا دیکھتے ہیں، انہوں نے کتنی گولیاں چلا کے بندوں کو مار دیا تھا. اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ نہیں بنا سکتے. اب عمران خان نے گلگت بلتستان کے کمانڈوز بلائے ہوئے تھے اور پرائیویٹ لوگوں کو بلائے ہوا تھا، وہاں سارا ماحول ایسا بنا. عمران کو چاہیے تھا جھوٹا سچا جو بھی ہے نا، کہتا جی میں گرفتاری دیتا ہوں. تو ان کی عزت میں اضافہ ہونا تھا. عزت میں اضافہ ہونا تھا. اب وہ کہتے ہیں نا 100 پیاز بھی کھا دینے، انشاءاللہ کل گرفتار بھی ہوگا تو اس کا یہی ہوگا کہ اس نے 100 چھتر بھی کھا دینے تے 100 پیاز بھی کھا دینے. ملک صاحب آپ کا اتنا انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں، اتنا ٹائم نکالا. آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. میں جناب آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں. میاں صاحب تو ہماری باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں میاں صاحب کے اکثر چینل پہ جو تھوڑی بہت یہ گفتگو کرتے ہیں نا فیئر اینڈ سکوئر پہ، تو میں ان کی کئی دفعہ نقل کر رہا ہوتا ہوں. اس لیے آپ ان کا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بھرپور طریقے سے کریں، اور ان کے پاس صحیح خبریں ان کے پاس ہی ہوتی ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ سر.